الحمدللہ الذی انعم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نو رجب المرجب کو مخدوم المشائخ، تاج الاتقیاء، زبدۃ الاذکیاء، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، پروردہ چہار محبوب، نویر اعلیٰ حضرت، فرزند سلطان الوائزین، مخدوم اشرف کی امانتوں کے امین، مخدوم المشائخ، تاجدار اہل سنت، حضرت العلامہ الحاج الشاہ السید محمد مختار اشرفی الجیلانی کا عرس مقدس۔ کون مختار اشرف؟ سبحان اللہ، جن کی حدیث دانی کا جواب، نہ جن کی فقاہت کا جواب، نہ جن کے علم و عمل کا جواب، جن کی پوری زندگی خوف خدا، خشیت الہ، خدمت خلق، غربہ پروری، تقوی و طہارت، صداقت و امانت، دیانت و رفت، صوم و صلاۃ سے جن کی پوری زندگی عبارت، ان کا کوئی لمحہ شریعت مطہرہ کے بغیر گزرا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا انتخاب ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سید علی حسین کی عنایت، اور ایسی عنایت کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ایک دن اعلیٰ حضرت اشرفی میاں موڈ میں تھے تو فرمایا، مجھ سے جو چاہو مانگو۔ خاندان والے آتے رہے، آپ ہر ایک کو عطا کرتے رہے، دعائیں والے آتے رہے، دعائیں دیتے رہے، حاجت روا آتے رہے، ان کی حاجتوں کو سنتے رہے، جو بھی آتا ہر ایک کو نوازتے رہے، گھر کا چھوٹا اور بڑا سب مستفیض و مستنیر ہو کے لوٹ گئے، حتیٰ کہ گھر کی خادمہ بھی آئی اور عرض کی، حضور مجھے چاندی کی پازیب چاہیے، تو آپ نے اس کو چاندی عطا فرما، جو بھی آتا سب کچھ لے کے چلا جاتا، لیکن سرکار کلام خاموش۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس محفل سجی ہوئی ہے، میرے مجلس ہم شبیہ غوث اعظم، صدر مجلس ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین ہیں۔ فرماتے ہیں، بابو بیٹا تم بھی کچھ مانگو۔ اب دیکھیے سرکار کلاں کی فہم و فراست، آپ فوراً بولے، دادا جان جو میں مانگوں گا وہ آپ عطا فرما دیں گے؟ فرمایا بالکل۔ آپ کہیے تو پھر یہی جملہ دہرایا کہ جو میں مانگوں گا آپ عطا فرما دیں گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا نہ دولت مانگتا ہوں، نہ ثروت مانگتا ہوں، نہ زر مانگتا ہوں، میں تو آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ اللہ الصمد، تاریخ شاہد ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت والرحمان نے فرمایا، مختار اشرف چل ہم نے اپنے آپ کو تجھ پر نثار کیا۔ اللہ الصمد، نثار کیا، پھر جو کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا، سرکار سید علی حسین اشرفی میاں فرماتے، اب مجھ سے نہیں مختار اشرف سے مانگو، اب مجھ سے نہیں مختار اشرف سے لو۔ یہی بات ہے کہ جب عمدۃ المحققین علامہ حبیب اللہ نعیمی اشرفی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے مرید ہونے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے نہیں، میرے پوتے سید مختار اشرف سے مرید ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ہم شبیہ غوث اعظم کے پروردگار مخدوم المشائخ سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی سے مرید ہوئے۔ سبحان اللہ، مرید ہوئے۔ اللہ الصمد، اللہ نے وہ آپ کو فہم و فراست سے نوازا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ جب 1947 کا وہ
مارکا جب ہندوستان میں آزادی کے تعلق سے ہر طرف شور و غل اور ہر طرف ہنگامہ آرائی تھی، ایسے ماحول میں مخدوم المشائخ سرکار سید مختار اشرف الشربی الجیلانی سبحان اللہ کہاں کے دورے پہ تھے؟ آپ لاہور کے دورے پہ، اور دہلی سے جس ٹرین میں آپ بیٹھے تھے، جو ٹرین لاہور کو جا رہی تھی، اللہ الصمد، جب آگے ٹرین بڑھی، ابھی تھوڑے ہی آگے بڑھی تھی، ابھی کافی سفر باقی تھا لاہور کے قریب، اللہ الصمد، دہلی بنارس میں، دہلی کے قریب روایت میں آتا ہے کہ اس ٹرین کو بلوائیوں نے لوٹنا شروع کر دیا، قتل و غارت، ہنگامہ آرائی، لیکن مخدوم المشائخ اپنے ڈبے میں آرام سے بیٹھے، حتیٰ کہ انہوں نے ڈبوں میں آگ لگا دی۔ اللہ الصمد، بہار بلوائیوں کا ہنگامہ آرائی اور شور و غل، اللہ الصمد، تمام مسافرین کے پاس جو کچھ زیادہ سفر تھا وہ ختم ہو گیا، جو کھانا تھا وہ سفر سب ختم ہو گیا۔ سرکار کلاں کو پیاس، اب ٹرین میں دیکھیں جس ڈبے میں آپ جلوہ کر رہے ہیں، تنہا ہیں، اہل حمود کا جتھا ہے۔ آپ نے ایک ہندو نوجوان سے فرمایا، بابو بہار سے پانی لے۔ سرکار کلاں سبحان اللہ، ان کی صورت کو جو دیکھتا تو خدا کی یاد آتی، اتنے حسین و جمیل تھے۔ جب کہا کہ بابو پانی بہار سے لے آ، اللہ الصمد، وہ کہتا ہے کہ جب میں پانی لینے کے لیے باہر نکلا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سفید لباس میں ملبوس امامے باندھے ہوئے ایک بزرگوں کی ایک جماعت باہر تلوار لیے کھڑی ہوئی ہے، اور میں فوراً نیچے اترا، میں نے پانی لیا، پانی لے کر کے ڈبے میں آیا، مخدوم المشائخ کو پانی پیش کیا۔ سرکار کلاں نے پانی جب پی لیا تو آپ نے فرمایا اس سے کہ جو چاہو مانگو۔ سرکار کلاں نے فرمایا، بیٹا جو چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا، مانگنا اونا سرکار کچھ نہیں ہے، آپ کی حفاظت کے لیے جب اتنے نفوس قدسیہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اب جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ پورے ڈبے میں جتنے بھی غیر مسلم تھے تمام کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ڈبہ جوڑا گیا، اور جوڑنے کے بعد وہ ڈبہ لاہور پہنچا۔ جب لاہور پہنچا تو اسی رات صدر الافاضل کے خام میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تشریف لائے اور فرمایا، گھر والوں کو تسلی دو، محمد میاں سید محمد مختار اشرف بخیر و عافیت سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ریڈیو اور تار کے ذریعے یہ خبر نشر کی گئی کہ چھوچا مقدسہ کے سجادہ نشین اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے جانشین و خیر و عافیت لاہور پہنچ چکے ہیں، تو جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اولیاء مقربین کو اکٹھا کیا ہو، اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے، ان کی عظمت و بزرگی کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم چشتیوں سے مت ٹکرانا۔ اسی لیے غریب نواز نے فرمایا کہ میرے مریدین اور میرے سلسلے کے مشائخ کے لیے فرشتوں کی تلواریں لٹک رہی ہیں۔ ہم پنگا کسی سے نہیں لیتے، لیکن جو ہم سے ٹکراتا ہے ہم کہتے کچھ نہیں ہے، وہ خود بخود ہم سے ٹکراتا ہے، تلوار سے ٹکراتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ میں قاتل ہوں جو میرے مرید کا غدار ہے اس کے لیے، لیکن غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم قاتل نہیں ہیں، لیکن ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والے جو ہمارے نقش قدم پہ ہیں ان کے باغیوں کے لیے فرشتوں کی تلوار لٹک رہی ہے، فرشتوں کی تلوار لٹک رہی ہے، جو اس سے ٹکراتا ہے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کلاں کی شان و عظمت ہے۔ پاکستان تشریف لے گئے، اب آپ کو پتہ ہی ہے جب پیر و مرشد جہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں کا جمگٹ وہاں ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کلاں ہر ایک کے یہاں جاتے تھے، تھوڑا تھوڑا وقت ہر ایک کو دیتے تھے، لیکن ایک دل جلاتا۔ سرکار کلاں سفر پہ ہیں، آپ کو کہیں جانا ہے، لیکن وہ ضد ہو گیا کہ حضور نہیں، میرے گھر تو ضرور جانا ہے، صرف آپ قدم رکھ۔ سرکار کلاں کا یہ معمول تھا کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑتے،
اللہ والوں کی بارگاہ میں دلوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے تو آپ اس کے گھر گئے اور بس قدم رکھا اور قدم رکھ کے باہر آنے لگے، اللہ تو اس نے جلدی سے بیوی سے کہا کچھ ہو تو جلدی دیجئے، میاں حضور کو پیش کیے۔ وہ جلدی اندر گئی اور گلاس میں پانی لے کر کے آئی، سرکار کلاں اس کو کھڑے کھڑے پینے لگے، کھڑے کھڑے پینے لگے۔ تو آپ جانتے ہیں مولویوں کا حال، انہوں نے چیمے گوئیاں شروع کر دیں اور چیمے گوئیاں شروع کی۔ ارے میاں کو تو ہم بڑا اللہ والا سمجھتے تھے اور انہوں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ سرکار کلاں روحانیت کے پیشواؤ مقتدا تھے تو آپ نے فوراً فرمایا مولانا یہ بتاؤ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے یا بیٹھ کے؟ تو کہا کہ ہاں زمزم کا پانی تو کھڑے ہو کے ہی پیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اس سے پوچھو اور اس کی بیوی سے جا کے پوچھو کہ اس نے جو پانی پیش کیا تھا وہ کون سا تھا۔ تو جب پتہ لگایا گیا، سراغ لگایا گیا تو اس نے کہا میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا گھر میں جو سب سے اچھی چیز ہو وہ مجھے پیش کرو، تو زمزم سے اچھی کوئی چیز اس وقت گھر میں تھی نہیں، تو میں نے زمزم کا پانی بارگاہ مرشد میں پیش کر دیا۔ تو جس مختار اشرف سے زمزم کا پانی نہ چھو سکا تو اس سے ہم جیسے غلام کیسے چھپ سکیں گے؟ تو پتہ لگا سرکار کلاں تقوی و طہارت، نماز کے بڑے پابند تھے، دیانت دار تھے، امانت دار تھے۔ اللہ نے وہ شان و عظمت اور وہ برتری عطا فرمائی تھی سرکار کلاں کو، اور آپ کا یہ بھی ایک طرح امتیاز رہا۔ آپ کی بارگاہ میں جو آتا، جو سوال لے کر کے آتا، اس کے کہے بغیر سرکار کلاں ان سوالات کے جوابات دینا شروع کر۔ اور جامع اشرف کی سوچا مقدسہ کا کوئی فتویٰ جب تک کہ سرکار کلاں بحیات رہے اور خانقاہ میں موجود رہے تو آپ کی نظر ثانی کے بغیر وہ فتویٰ سائل کو نہیں دیا گیا۔ تو اس سے سرکار کلاں کی فہم و فراست اور آپ کی فقاہت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب سوال آپ کی بارگاہ میں آتا تو لوگوں کے سامنے سوال کو بلند آواز سے پڑھتے، پھر خود ہی اس کا جواب عطا فرما دیتے۔ جب آپ پڑھے بغیر فرماتے اگر مجیب نے ایسا ہی جواب دیا تو ٹھیک ہے، جب سوال پڑھتے تو واقعی ایسا ہوتا جسے سرکار کلاں جواب دیتا۔ اس سے آپ کی فقاہت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مفتی اعظم مراد آباد مفتی ایوب صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑے دنوں سے خواہش تھی کاش سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کی خلافت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ سرکار کلاں جو بھیدوں کو جانتے تھے، ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لائے اور کسی تقریب میں فرماتے ہیں میرے استاد محترم مفتی ایوب صاحب کہ کچھ کہے بغیر سرکار کلاں نے خود بخود سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کی خلافت عطا فرما دی۔ اس سے سرکار کلاں کی شان و عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں عرس شیخ اعظم بھی منایا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ بھی سرکار کلاں کے ساتھ شیخ اعظم مخدوم الاولیاء دادا پیر و مرشد حضرت العلامہ الحاج الشاہ سید محمد اظہار اشرف شفیع الجیلانی ابھی یہ دنیا میں تشریف لے کے نہیں آئے تھے، لیکن ان کی بھی پیدا ہونے کی بشارت اولیاء کبار نے دینا شروع کر دی۔ ہم شبیہ غوث اعظم مخزن اسرار الہی، معدن انوار الہی، قدوۃ الصالحین، قدوۃ العارفین، قابۃ العلماء، قبلۃ العرفاء، قطب الاقطاب حضرت العلامہ الحاج الشاہ سید محمد علی حسین اشرفی الجیلانی سجادہ نشین کی چوچا مقدسہ کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں روضہ انور پر صلاۃ و سلام پیش کر کے فارغ ہوئے تو اپنے مریدین و متقیدین و منسلکین جو آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا ہمارے گھر میں بیٹا آیا، ہمارے گھر میں بیٹا آیا ہے، اور فقیر اپنے پوتے کا نام اسی بارگاہ میں
سید محمد اظہار اشرف رکھتا ہے، اس سے اشرفیت کا اظہار ہوگا، یہ اشرفیت کو ور صغیر میں فروغ دے گا، یہ کچی خانقاہ کو پکی بنائے گا۔